گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا سب فنا
سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اصالِ ثواب کی محفل ہے تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کاش میرے چاہنے والا، میرا دوست، میرے عزیز و قربا، میرے رشتہ دار، میرے بیٹے، میری بیٹیاں میرے لیے کچھ ایصال ثواب کریں تاکہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ ایک نورانی طبق اور ایک تشت ہوتا ہے، جس طرح اگر ہم کسی آج کے دور میں ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں تو ویٹرز ہمارے سامنے ایک ڈش ایسی سجا کر لاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہی ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ایصال ثواب کو ایک نورانی طبق کے اندر بند کر کے اس قبر کے دہانے پر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ اے قبر والے اٹھ، تیرے فلاں رشتہ دار نے، فلاں تیرے دوست نے، تیرے بیٹے نے، تیرے بیٹی نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ تو حضرات محترم، جب وہ شخص اس نورانی طبق کے اندر ایصال ثواب کو بند ہوا دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور باقی جو ارد گرد کے اس کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ مردے، وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کوئی ہمارا بھی ہوتا، کاش کوئی ہمارا بھی رشتہ دار ہوتا، ہمارے عزیز و قربا میں کوئی ایسا ہوتا کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایصال ثواب کرتا۔ تو ایصال ثواب بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل کے صدقے اللہ رب العزت حاجی عالم صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔